ہمارے چینل اسٹوری ورلڈ میں خوش آمدید۔ گھنے سرسبز جنگل کے بیچوں بیچ ایک چوڑا اور بل کھاتا دریا بہتا تھا۔ اس دریا کے شمالی کنارے پر کرنکی مگرمچھ رہتا تھا، جس کی چمکدار کھال اور طاقتور دم تھی، جبکہ جنوبی کنارے پر ڈیپر ہرن رہتا تھا، جو اپنی نرم طبیعت اور پھرتیلے قدموں کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ دو مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے، مگر کرنکی اور ڈیپر کے درمیان ایک گہری دوستی پروان چڑھ چکی تھی۔ ہر صبح جب سورج آسمان کو نارنجی رنگ میں رنگ دیتا، وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا کر سلام کرتے، اور ہر شام وہ دریا کے پار بیٹھ کر ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ مگر ایک گرمی ایسی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ سورج پہلے سے زیادہ تیز چمکنے لگا اور ہوائیں مزید گرم ہو گئی۔ آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ کر کے دریائے سوکھنے لگے، چھوٹی ندیاں سکڑ کر پتلی دھاروں میں بدل گئیں، اور آخرکار پانی صرف ایک معمولی سی لکیر کی صورت میں باقی رہ گیا۔ کرنکی اور ڈیپر پریشان ہو کر خشک دریا کی طرف دیکھنے لگے۔ جہاں کبھی پانی بہتا تھا، اب وہاں صرف پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ اوہ کرنکی، ڈیپر نے افسوس سے کہا، اگر دریا ہی نہ رہا تو ہم اپنی کہانیاں کیسے بانٹیں گے؟ کرنکی، جو اکثر سخت مزاج لگتا تھا مگر دل کا نرم تھا، مسکرا کر بولا، ہمیں اپنی دوستی کو زندہ رکھنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ ڈیپر، کیوں نہ ہم سوکھے تالابوں کے قریب والے پرانے درخت کے پاس ملے؟ اگلے ہی دن دونوں دوست پرانے برگد کے درخت کی طرف چل پڑے، جس کی جڑوں نے برسوں کی کہانیاں اور کہکہے جذب کر رکھے تھے۔ کرنکی رینگتا ہوا آیا، جبکہ ڈیپر اچھلتا کودتا پہنچا۔ دونوں نے پیاسی زمین اور کانٹوں بھرے راستوں سے بچتے ہوئے اپنا سفر طے کیا۔ جب وہ ملے تو ہوا میں ایک نئی تازگی بھر گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کی دوستی خود ایک دریا کی مانند ہے، جو ہمیشہ بہتی اور تازہ رہتی ہے، اور جس کا دار و مدار اس پانی پر نہیں جو انہیں جدا کر دیتا ہے، بلکہ اس رشتے پر ہے جو انہیں جوڑے رکھتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر بارشیں واپس آ گئیں۔ دریا نے اپنی قوت دوبارہ حاصل کر لی، پتھروں کے اوپر لہریں دوڑنے لگی اور جنگل میں زندگی لوٹ آئی۔ کرنکی اور ڈیپر، جو اب اپنی دوستی میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، اپنے کناروں سے ایک دوسرے کو مسکرا کر ہاتھ ہلانے لگے۔ اپنی دوستی کے اس امتحان سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے پر شکر گزار ڈیپر نے خوشی سے آواز دی، شکریہ میرے پرانے دوست۔ اس کی آواز صبح کے سورج کی طرح روشن اور گرم جوش تھی۔ اور تمہارا بھی شکریہ ڈیپر، کرنکی نے مسکرا کر کہا، اور اپنی دم سے تازہ بہتے پانی کی چھینٹیں اڑائی۔ آؤ اس گرمی کے موسم کو کبھی نہ بھولیں۔ یوں کرنکی اور ڈیپر نے ثابت کر دیا کہ سچی دوستی کو زندہ رکھنے کے لیے کسی دریا کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف ایسے دلوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایسی روحیں جو ہر فاصلے کو بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔